خالد صدیقی کا نام اردو ادب میں انتہائی احترام اور ادب سے لیا جاتا ہے۔ آپ بطور نقاد اور انشائیہ نگار اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ خالد صدیقی صاحب کا ایک خوبصورت انشائیہ بعنوان گھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ گھوڑے سے میرا تعلق خاطر اس وقت سے ہے جب میں نے پہلی دفعہ کسی دلہا کو بڑی شان سے کسی بادشاہ کی طرح گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ گھوڑا بینڈ باجوں کے جلاؤ میں دھیرے دھیرے مستانہ چال چل رہا تھا اور میرا دل موہ رہا تھا۔ اس نغماتی ماحول میں میرا دل بھی اس گھوڑے پر بیٹھنے کو چاہ رہا تھا جس نے دلہا سمیت ان لمحوں کو یادگار بنا دیا تھا۔ میرا اگر بس چلتا تو میں اپنے والد سے اپنا ہاتھ چھڑا کر گھوڑے کا ہم رکاب ہی ہو جاتا، مگر میں خاموشی سے اپنے والد کی ہمراہ دیگر براتیوں سمیت گھوڑے کے پیچھے چل رہا تھا۔ اس سمے گھوڑا میری زندگی میں خاموشی سے داخل ہوا جب میں ایک نئی ذہنی کیفیت سے دوچار تھا۔ شاید گھوڑا میری اس نئی کیفیت کا سمبل تھا۔ میرے دل میں گھوڑے کی قدر و قیمت بے حساب ہو گئی جو دلہا کو خاص عزت دیتا ہے اور اپنی پیٹھ پر سوار کر کے کسی راجہ مہاراجہ کے جلوس کی طرح سسرال تک بڑے وقار و تمکنت سے لے کر جاتا ہے اور دلہا کو سسرال والوں کی نظروں میں سرخرو کرتا ہے۔ یہ کثر نفسی گھوڑے کو عظیم بنا دیتی ہے اور دوسرے جانوروں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ پھر یکا یک گھوڑے اور دلہا کا رشتہ شادی کے منظر سے غائب ہو گیا۔ دلہا نے گھوڑے کی قامت، خوبصورتی اور کھلی فضا سے علیحدہ ہو کر اپنے آپ کو تنہا کر لیا اور کار کے زنداں میں قید ہو کر امارت کا ماسک اپنے منہ پر چڑھا لیا۔ یوں براتی بھی ٹکڑیوں میں بٹ گئے اور بارات کی رنگا رنگی اور جوش و خروش کا منظر ماند پڑ گیا۔ اب دلہا سمیت باراتی مختلف برانڈ کی گاڑیوں سے یوں برآمد ہوتے ہیں جیسے چھوٹے زنداں کے قیدیوں کو مختصر عرصے کے لیے رہائی نصیب ہوئی ہو اور وہ بڑے حال میں کھانے کے لیے مدعو ہوں۔ مجھے تو شادی حال میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی دنیا کا خلوص اور اپنائیت چھوڑ کر ایک ایسی دنیا میں پہنچ گیا ہوں جہاں جانے پہچانے چہرے بھی اجنبیت کے میک اپ میں مصنوعی تبسم سے میرا استقبال معاشرتی حیثیت کے ترازو میں تول کر کرتے ہیں۔ اس ماحول میں جب میں ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھ سمیت ہر شخص جوش و جذبے سے خالی کرسی میں دھنسا ہوا اپنے اسٹائل کا ڈیکوریشن پیس دکھائی دیتا ہے۔ اس موقع پر میں اپنے بدن پر سے غنودگی کی راکھ کو جھٹک کر بے ارادہ حال سے نکل جاتا ہوں۔ حال کے ماحول سے آزاد ہوتے ہی باہر کی روشنی اور تازہ ہوا میں اپنے اندر کی بوریت دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یکا یک میرے ذہن کے کینوس پر گھوڑے کا سراپا ابھرنے لگتا ہے اور میرے رگو پے میں خوشی کی لہر مچلتی ہوئی دوڑنے لگتی ہے۔ میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہوں اور گھوڑے سے وابستہ پرانی روایتوں میں کھو جاتا ہوں۔ یہ کیفیت اس وقت دم توڑ دیتی ہے جب میرے موبائل پر میری زوجہ کی کال آنے کے دوران میں دوبارہ شادی حال کا رخ کرتا ہوں۔ گھوڑا دلہا کی زندگی سے کیا رخصت ہوا، شادی کے ماحول کی غنائیت اور رقص کرتی مسکراہٹ کے ساتھ ایک حسین روایت بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ برات والے دن فرشی نشست پر نکاح کے بعد براتیوں پر چھہارے لٹائے جاتے تھے۔ اس موقع پر محمود و ایاز، چھوٹے میاں اور بڑے میاں کسی سے پیچھے نہیں رہتے تھے، بلکہ اپنے لباس سے بے پرواہ ہو کر چھہاروں پر بڑے ظرف سے لپکتے تھے اور محفل میں رونق ڈال دیتے تھے۔ اس موقع پر کہے لگتے تھے اور لوگ اپنے اپنے چھہاروں کی بڑی بے صبری سے گنتی کیا کرتے تھے۔ یہ مناظر میری آنکھوں نے اتنی چاہت سے اپنے اندر اتارے ہیں کہ اب تو ہر شادی کے موقع پر میری آنکھیں گھوڑے کو دیکھنے کے لیے اضطراری کیفیت میں رہتی ہیں اور گھوڑے کو نہ پا کر ان سے مایوسی اور خشونت مترشح ہوتی ہے۔ بچپن میں گھوڑے سے حد درجہ لگاؤ نے یہ کیفیت پیدا کر دی تھی کہ میں ہر چھوٹی اور بڑی عید پر عیدی کے پیسوں سے مٹی کا بنا ہوا رنگین گھوڑا یا گھگو گھوڑا ضرور خریدتا تھا، جو ہماری ثقافت کا نشان بھی ہے۔ جو ہی گھوڑا میرے ہاتھ میں آتا تھا مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے ہاتھ میں ایسی انمول چیز آ گئی ہے کہ خوشی رادھا کی صورت میں میرے گرد ناچ رہی ہے اور میری ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس گھوڑے سے باتیں کروں اور یہ انوکھا سمبل
اپنی آواز کے ارتیاج سے فضائے بسیط میں میری روح کے کمل کھلا دے۔ گھوڑا بھی مجھ سے مانوس ہوتے ہوئے میرے دل کی کیفیت سمجھتا اور خاموش نگاہوں سے مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں اس گھوڑے کو اپنے گھر میں عزت سے ایسی جگہ سجا کر رکھتا تھا کہ یہ میری نظروں کی زد میں رہے۔ گھر والے میری اس پسند پر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ میں ہر دفعہ دوسرے کھلونے چھوڑ کر گھوڑا ہی اٹھا کر کیوں لے آتا ہوں۔ انہیں شاید گھوڑے سے متعلق میرے دلی جذبات اور احساسات کا علم نہیں تھا کہ میں گھوڑے کی طرف کیوں لپکتا ہوں، کیونکہ گھوڑا دیکھتے ہی میں اس کی کلاسی کی اور فطری رومانیت پر فدا ہو جاتا ہوں، اور جو وہ انسان پر نچھاور کرتا ہے اور انسان کے ساتھ ہر ماحول میں رہنا پسند کرتا ہے۔ وہ دن میری زندگی کا انمول دن تھا۔ جب میں پہلی دفعہ گھوڑے پر سوار ہوا تو میری اندرونی کیفیات نے یکدم کروٹ لے لی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں زندگی کی کسی نئی سطح پر اٹھ آیا ہوں۔ گھوڑے پر سوار ہوتے ہی مجھے اپنی موجودگی سے جو تعارف ہوا، اس سے مجھے یوں لگا کہ میرے چاروں طرف پھیلے ہوئے مناظر مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ میں مناظر کی اس سہانی کیفیت سے متعارف ہونے کا متمنی تھا۔ گھوڑا شاید میری وجدانی کیفیت سے بخوبی آگاہ تھا۔ میں نے جو ہی اسے اٹھایا، یہ ہوا سے آگے ہو گیا۔ میں اس پر سوار دنیا کے پھیلاؤ کو چھو رہا تھا اور ہوا میں اڑ رہا تھا۔ ہوا کی گنگناہٹ، بادلوں کے رقص اور قوس قزح کی کمان میں مجھے دنیا کے خد و خال محبوب کے خد و خال سے ملتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ گھوڑا شاید مجھے اس دلربا تہذیب کے دور میں لے جانا چاہتا تھا جہاں تہذیب اس کے عروج کا دم بھرتی تھی اور جیتی تھی۔ رومن اور یونانی تہذیب سے متعلق انگریزی فلمیں دیکھنا میری کمزوری رہا ہے، جن میں شہنشاہیت اور گھوڑا اپنے عروج کے افق پر نظر آتے تھے۔ یوں گھوڑا مجھے ان تہذیبوں کے کرداروں میں نمایاں کردار نظر آتا تھا جو پل بھر میں کسی کہانی کا منظر بدلنے کے لیے ہمہ وقت تیار حالت میں اپنے سوار کے اشاروں کا منتظر رہتا تھا۔ کبھی برق رفتاری اس کی وجہ منزل ہوتی اور کبھی رات کی خاموشی میں اس کی دھیمی چال کسی رومانی کہانی کے منظر میں کوئی نیا انقلابی رنگ بھرتی تھی۔ اس زمانے میں جب فاتح فوج گھوڑوں پر سوار نہایت جاہ و حشم سے اپنے قلعے میں داخل ہوتی تھی تو منظر بہت تاریخی اور آنکھوں میں سمانے والا ہوتا تھا۔ دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں۔ اس منظر میں پیار بھری نظریں اپنے دل کے سورما کا والہانہ استقبال کرتے ہوئے حسین ہو جاتی تھیں اور کچھ کہنے لگتی تھیں۔ یونانی ادب میں کاٹھ کے گھوڑے کو بہت اہمیت حاصل ہے، جس کی وجہ سے ٹروجن کو یونانی فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ پھر تو ٹروجن گھوڑا ایک ایسی ضرب المثل بن گیا جس کے ذریعے دھوکہ یا چال میں لا کر دشمن کو زیر کیا جاتا ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں کے خاص گھوڑے اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے اپنے حکمرانوں کی آنکھ کا تارا بنے رہے اور اپنے حکمرانوں پر حکمرانی کرتے رہے۔ بیوسی فالز نامی گھوڑے نے سکندر اعظم کا یونان سے روانگی سے لے کر راجہ پورس سے مقابلے تک بہت ساتھ دیا اور سکندر اعظم کو فتح سے ہمکنار کروایا۔ اسی طرح میرینگو گھوڑے کو فرانس کے بادشاہ نپولین بوناپارٹ سے بہت نسبت رہی، جو ہر جنگ میں نپولین کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے دشمن سے جنگ میں اپنے مالک کا ساتھ نبھاتا تھا۔ یہی نہیں، میرے ارد گرد کے سیاسی ثقافت کے رنگین ماحول میں کاغذی گھوڑے بھی کسی سے کم نہیں، جو اپنی جگہ بنانے کے لیے خوشامد اور کوہنی مار کر آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ان کی پہچان کی خاص علامت ہے۔ یہ کاغذی گھوڑے کچھ عرصے کے لیے ایک موڑ پر رکتے ہیں اور موڑ کی نوعیت اپنے موافق نہ پاتے ہوئے اگلے موڑ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مجھے ان سیاسی کاغذی گھوڑوں کی نسبت اپنا گھگو گھوڑا زیادہ اچھا لگتا تھا، جو میرے گھر میں میری توجہ کا مرکز ہوتا تھا، جس پر نظر پڑتے ہی خوشی میرے اندر سے پھوٹتی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ گھوڑا بھی خوشی سے ایڑیاں اٹھا کر اونچا اٹھ رہا ہے۔ زمانہ شاہی میں جو زمرہ سواروں میں نوکر ہوتا تھا، اس کے گھوڑے کو داغ دیتے تھے۔ یوں اس گھوڑے کو خاص مہر لگ جاتی تھی جو اسے دوسرے گھوڑوں سے ممتاز کر دیتی تھی۔ گویا اپنے سوار سمیت گھوڑا سرکاری ملازمت کے زمرے میں آ جاتا تھا اور دونوں ایک اکائی بن کر سرکار کی خدمت میں حاضر باش رہتے تھے اور مثل برقِ شتاب اپنے امور سر انجام دیا کرتے تھے۔ داناؤں کو کہنا پڑتا تھا کہ گھوڑوں کے آگے مسافت اور فاصلہ کوئی چیز نہیں، یعنی کام کرنے والے کے لیے سب آسان ہے۔ گھوڑے سے والہانہ عشق نے مجھے شطرنج کے نزدیک کر دیا۔ گھوڑے کی چالوں کے ذریعے میں دوسرے مہروں کی چالوں کی باریکیوں میں اس مہارت سے اتر جاتا ہوں
کہ حریف کو مات کھائی ہی بنتی ہے۔ گھوڑا اپنی چالوں سے مجھے اپنے ساتھ رکھتا ہے اور خجل کو میرے نزدیک پھٹکنے نہیں دیتا۔ میں ان نوابین کی دانش مندی کی داد دیتا ہوں جو شطرنج کی بساط بچھا کر اردو کی چالوں پر گہری نگاہ رکھتے تھے اور گھوڑے سمیت اپنے مہروں کو ہر سمت دوڑاتے ہوئے امور ریاست چلانے کے فن کے امیر ہو جاتے تھے۔ اس لحاظ سے گھوڑا بھی امور ریاست چلانے کی بنیادی اکائی کا سمبل سمجھا جاتا تھا اور ہر بازی کے لیے مستعد رہتا تھا۔ اسی طرح کیرم کھیلتے ہوئے اس کا سٹرائکر میرے ہاتھ میں آتا ہے تو میری انگلیوں میں گھوڑے جتنی طاقت آ جاتی ہے۔ گویا سٹرائکر میرے ہاتھ میں گھوڑے کا کام کرتا ہے اور اس شدت سے گوٹوں سے ٹکراتا ہے کہ ان کی یکجہتی بکھیر دیتا ہے اور کچھ کو زنداں کا راستہ دکھاتا ہے۔ کوئین تنہا میرے گھوڑے کے رحم و کرم پر ہوتی ہے اور دیوار سے ٹیک لگائے کسی مدد کی آس میں ہوتی ہے۔ گھوڑا اس وقت سے کوئین کو چھوتا ہوا گزرتا ہے کہ کوئین کو وہاں سے بھاگتے ہی بنتی ہے اور زنداں میں کود جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر رقیب سٹ پٹا جاتے ہیں۔ حیرت و استعجاب کی کیفیت میں میری انگلیوں اور میرے گھوڑے یعنی اسٹرائکر کا بغاؤ اور جائزہ لینے لگتے ہیں۔ ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں کہ گھوڑا مکمل طور پر میری ذات میں اتر چکا ہے اور میرے اندر موجود کئی دنیائیں اس کی ٹاپوں کے نیچے رہتی ہیں۔ یہ بطور طاقت سمبل میرے وجود کے علاوہ میرے شعور و لاشعور کا حصہ بن چکا ہے۔ وہ ہر مناسب وقت پر میرے لیے باہر آ جاتا ہے، پھر میں اور وہ ایک وجود بن کر کامیابی سے بازی کھیلتے ہیں اور حریف کے چہرے پر طاری بوکھلاہٹ سے محظوظ ہوتے ہیں۔ گھوڑا جنگل کا برق رفتار باسی تو تھا مگر اپنے مزاج کے اعتبار سے دوسرے جنگلی جانوروں سے قطعی مختلف تھا۔ اس بنا پر وہ جنگل کے ماحول سے مانوس نہیں ہو پایا۔ اس کی خواہش انسان دوستی کے تابع تھی اور انسان کی معیت میں زندگی بسر کرنا چاہتی تھی۔ انسان اس زمانے میں پیدل تھا، اسے رفتار کی ضرورت تھی۔ اس نے گھوڑے کی فطرت کو جانچتے ہوئے پہلے تو اس پر ڈورے ڈال کر اپنے قریب کیا، پھر اسے لگام کا غلام بناتے ہوئے اس پر زین کس دی۔ یوں گھوڑا جنگل کی تہذیب سے کروٹ بدل کر انسان کی تہذیب میں داخل ہو گیا۔ گھوڑا انسان کا ایسا جیون ساتھی اور مرکب ثابت ہوا کہ اس نے اپنی سوم سے انسان کو تیز رفتار بنا دیا اور اس کی زندگی میں عظیم انقلاب لے آیا۔ یوں گھوڑا انسان کے ساتھ ہر نئی تہذیب بنانے میں برابر کا شریک رہا۔ یہ گھوڑے کا ظرف ہے کہ اس نے انسان کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے اس کی عظمت کی دھاک بٹھا دی اور اسے ہر میدان میں سرخرو رکھا۔ گھوڑے کی ٹاپیں انسان کو جنگلوں اور بیابانوں سے گزار کر میدان جنگ تک لے گئیں۔ گھوڑا غول اور غبار کی صورت میں آنن فانن نمودار ہوتا تھا اور میدان جنگ کی زینت بن کر منظر کا رخ بدل دیتا تھا۔ میدان جنگ میں یہ اپنے سوار کے ساتھ یکجان ہو کر لڑتا تھا اور فتح مندی کی ٹاپوں سے واپس لوٹتا تھا۔ یہ گھوڑے کا عروج تھا جو مشین سے کسی حال دیکھا نہ جاتا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ انسان کو اپنی معجزاتی ادائیں دکھا کر رام کیا اور پھر ایک دن اسے گھوڑے سے اتار کر اپنے اوپر سوار کیا اور گھوڑے کو کارنر کر کے دم لیا۔ یوں گھوڑا انسان کی کلابازی سے اپنے عظیم منصب سے محروم ہو گیا۔ اب وہ مزدوری کرتے ہوئے یا تانگا کھینچتے ہوئے نظر آتا ہے۔ گھوڑا جب انسان کے تہذیبی دائرے میں سمٹ آیا تو اس نے انسان کے ساتھ رہتے ہوئے بہت سی کام کی باتیں سیکھ لی اور اپنے آپ کو مہذب بنا کر رکھا۔ گھاس چرتے ہوئے اپنا منہ کھولنے سے ہچکچاتا ہے اور اپنے دانت چھپا کر رکھتا ہے تاکہ اس کے دانتوں کی سیاہی اس کی عمر کی چغلی نہ کھانی شروع کر دے۔ جب اس کا دل چاہتا ہے تو انسان سے نظریں بچا کر اپنا منہ کھول کر ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے اور پرانی یادوں میں کھو جاتا ہے۔ ہر زیرو جوانی کے تعاقب میں رہتی ہے اور اس سے جڑی رہنا چاہتی ہے، کیونکہ جوانی اپنے چاہنے والوں کو اپنے نزدیک رکھتی ہے۔ گھوڑا بھی انسان کی طرح سوچتا ہے اور ہر پل جوان رہتا ہے۔ گھوڑا بھی انسان کی طرح سوچتا ہے اور ہر پل جوان رہنا چاہتا ہے، کیونکہ دانتوں کی زیادہ سیاہی اس کو شادی کرنے کی طرف لے جاتی ہے جو اسے کسی طور گوارا نہیں۔ وہ ہر دم اپنے مالک سے جڑا رہنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا مالک گھوڑا بیچ کر سکون سے سوئے۔ جب میں اس محاورے پر غور کرتا ہوں، گھوڑا گھڑسال ہی میں قیمت پاتا ہے،
تو اس شخص کی دیداوری کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں کہ وہ گھوڑے کے مزاج اور نفسیات میں خوب غواصی کرتا رہا ہے، اور بالآخر اس محاورے کو تخلیق کر کے اردو ادب میں اس معنی کے ساتھ نگینے کی طرح جوڑ دیا کہ ہر چیز اپنی ہی جگہ قابل قدر ہوتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں اکثر اس محاورے کے بموجب حالات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ گھوڑے گھوڑے لڑیں موچی کا زین ٹوٹے، تو دل سے صدا نکلتی ہے کہ گھوڑے گئے گدھوں کا راج آیا۔